یہ دونوں چیزیں آپ نے بھی سنی ہیں. ایک طرف آپ ہی کی حکومت اور آپ ہی کے اتحادی ایک اور آئینی ادارہ سپریم کورٹ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور مطلب پرووکیشن ہے سیدھی سیدھی, اور وہاں پہ جو ایکٹ ان کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے, بے اثر کرنے کے لیے لایا گیا, وہ بالکل ایک آپس کی لڑائی اور ٹکراؤ والا ماحول ہے, لیکن وہ بھی آئینی ادارہ ہے. اور شہباز شریف صاحب صرف ایک آئینی ادارے کی بات کر رہے ہیں, تو تینوں آئینی اداروں کے ساتھ حکومت کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کیوں؟ نہیں, میں کہتا ہوں سب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اور سب کو اپنا اپنا کام کر کے اور سب کے کوآرڈینیشن ہونے چاہیے. وہی آئیڈیل صورتحال ہے. اللہ کرے ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ سارے اپنے اپنے کام کریں اور سب کی کوآرڈینیشن بھی ہو اور ایک ساتھ بھی چلے. اس میں تو کوئی دوسری رائے بینگ پاکستانی نہیں ہو سکتی, ہر ایک کی یہ خواہش ہونی چاہیے. لیکن ایسا ہے نہیں نا. اور جو آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آرمی چیف یا آرمی دوسرے ایشوز میں بھی بڑھ کر کوآپریٹ کر رہے ہیں, مثلا ملک میں انویسٹمنٹ لانا, ملک میں دوسرے ایشوز اس کے لیے جانا, یا سعودی یا یو اے ای یا چائنا یا دوسروں, کیونکہ ہر ایک اگر یا انویسٹمنٹ کوئی لے کر آتا ہے سادہ الفاظ میں کہتا ہوں تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ کون گارنٹی دے گا, کون انشور کرے گا کہ ہمارا فیوچر کیا بنے گا, کیا کیا مسائل ہوں گے. تو اسی حساب سے اگر آپ دیکھ لیں تو واقعی ان کی پریکٹیکل نہیں, وہ تو سر ہم دیکھ رہے ہیں, دے بھی رہے ہیں. وہ تو سب اگر بات کیے تو اسی انداز میں کیے کہ ملک کی دوسری جو معاشی ایشوز ہے اور جس طرح ہے تو اس میں بہت بڑا نہیں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں امیر مقام صاحب. لیکن وہ دیکھیے یہ جنرل باجوہ بھی یہی کیا کرتے تھے, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, وہ ہر جگہ پہ ساتھ جاتے تھے, کئی جگہ پہ پہلے جا کے یہ سب معاملات کرتے تھے, اور پھر عمران خان صاحب بھی یہ یقین دلایا کرتے تھے کہ یہ 1 پیج ہے اور فوج اور ادارے ہمارے ساتھ ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں, اس وقت بھی بالکل ساتھ تھے. شہباز شریف صاحب کے بھی ساتھ ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. ان کو یہ بتانے کی اور ایشورنس دینے کی ضرورت کیا پیش آ گئی کہ وہ باشگاف الفاظ میں کہیں کہ جو تعاون آج ہے وہ پہلے نہیں تھا, بھائی بڑا زبردست ہے. یہ پہلے بھی جو لوگ کہتے رہے تھے, وہاں پہ کیا بنا 1 پیج کا, وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. نہیں, مطلب ہے کہ میں نے بات کر دی, اس نے ہمارے میں اگر دیکھنے نا ہماری جب ٹینیور آئی ہے اس کا مقصد یہ ہے, اس کو ذرا سمجھے سمپل الفاظ میں. ہماری جب بھی آئے تو ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا گیا, ہمیں بس نکالنے کے لیے کام کیا گیا. اداروں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ ہر ایک دور کو دیکھتے اور باجوہ کی دور ہو, نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہو, پہلے ہو, جو بھی ہو, اسی میں جاتے تو اس نے اسی کنٹیسٹ میں بات کی ہے. اس نے تو وہی اپنا ایکسپیرینس دے گئے. ہم نے پہلے جتنے ادوار میں آئے تو وہ ملک کی جو نیشنل انٹرسٹ کی ایشوز ہے اسی میں بھی ساتھ دے رہا ہے, مضبوطی ہے, دوسرے ایشوز ہے. تو اس کا سمپل مطلب یہ بقایا آپ جس طرف لینا چاہے اور بات ہے, مگر سمپل مطلب ہے. میں تو ویسے سوچ رہا تھا بٹ صاحب میر مقام صاحب, جو باجوہ صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے اور جو آپ جواب دے رہے ہیں, اسی اگر غور کیا جائے ان دونوں باتوں پر تو بلاول بھٹو صاحب نے تو اینڈ ہی کر دیا نا سر. انہوں نے تو واضح کہہ دیا عدلیہ کو سیاسی بحران کا ذمہ دار قرار دے چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ادارہ پارلیمان میں مداخلت کر رہا ہے, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں دیتی. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی فکرہ فرما دیا ہے کہ چائے کی پیالی میں طوفان سامنے آ گیا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب بلاول بھٹو اس انداز میں سامنے آ رہے ہیں اور واضح طور پر آپ ہی کی جو بات کر رہے ہیں اسی کو لے کر آگے چل رہے ہیں, تو آپ کس نظر سے ان کے بیان کو دیکھتے ہیں؟ دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا ایک پیج پر ہے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے؟ جی امیر مقام صاحب. آپ نے جو سوالات کیے اچھے سوالات ہیں. ایک تو یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت ہماری ہے تو ہم دونوں کی مخلوط حکومت ہے, مطلب ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں پیپل پارٹی بھی ہے اور ہم بھی ہے, ہمارا مشترکہ ایک گورنمنٹ بنا ہے, اور جس طرح تقسیم ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے. ہر ایک آئینی اداروں اور سب کو کہ یہ اور ہمیں ایک ساتھ چل رہا ہے. وہ پارلیمنٹ میں پہلے جو بھی چیزیں ریزولوشنز ہے, ہر ایک چیزیں جو بھی بات کرنی ہو تو ہم ایک ساتھ ہیں. اور کم از کم اس صاحب کے سوال کا اس جواب کے ہر صورت میں آپ بات کریں تو ہم بالکل ایک پیج پر ہے, دوسری کوئی رائے نہیں ہے.
اگر بلاول صاحب نے بات کی ہے تو اس کی وہی بات وہ صرف بلاول صاحب نہیں کر رہے، دوسرے لوگ بھی کر رہے، اور ان کو وہی فیصلہ اس نے اپنے فیکٹس اینڈ فگر سے کہ ماضی میں کیا ہوا، کس طرح ہوا، وہ جوڈیشری کے بارے جو بات کی، اور خاص کر حالیہ فیصلے کے بارے، وہ تو میں تو کوئی لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، مگر وہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ عجیب سا فیصلہ ہے کہ لوگوں نے کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہے اور اس کو وہی چیز دینا، اور پھر یہ کہنا کہ وہ ایک پارٹی میں شامل ہو گئے اور پھر دوبارہ اس پارٹی کو چھوڑو سے نکلے، ڈیفیکشن کرے. اس طرح کئی سوالات ایک لے مین کے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ ہم نے اسی طرح چیزیں تو جرگوں میں ہوتے، اب آپ جرگہ کرتے آپس میں بیٹھے انڈرسٹینڈنگ سے، یہ آپ لے لے، یہ مجھے دے دو، مگر ہم نے جو اس کا دے دے تو اس کا کام تو عدلیہ کا کام وہی آئین اور قانون کی تشریح کرانا. لیکن امیر مقام صاحب اس طرح کے سینکڑوں فیصلے ہیں، اور جس کی دوسری بات جو آپ کر رہے تو اس میں ہماری اور اس کی رائے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جو آپ نے بات کی ہم ایک ساتھ ہیں اور ایک ساتھ چل رہے ہیں، اکٹھے ہیں. پارلیمنٹ کی بالادستی ایک طرف، آپ دونوں بقول آپ کے جو آپ نے فکرہ کہا ہے کہ دونوں اس وقت ایک پیج پر ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو گئے، دوسری جانب عدلیہ ہے. امیر مقام صاحب میرا ملک کہاں کھڑا ہے؟ پھر میرا ملک کہاں کھڑا اگر یہ لڑائی ہو گئی تو مجھے کیسے، مجھے سمجھائیں. میں کہتا ہوں کہ بات آپ نے کر دی، اگر ہم اکٹھے تو دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. بات سمپل ہے کہ کس طرف ملک کو لے جانا ہے. اگر ہم نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنائی تو وہی بھی آپ کے سامنے تھا کہ کوئی دوسرا آپشن تھا ہی نہیں اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، تو سیاست سے ہٹ کے ہم آ کے مل کے اور اس ملک کو بچا لیا. ابھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اسی کنٹیسٹ میں آپ دیکھ لیں، اگر پیپل پارٹی ہو اکیلے بھی نہیں بنا سکتے، ہمیں بھی نہیں بنا سکتے، اور وہی جو اپنے آپ کو کبھی آزاد کہتے ہیں، کبھی سنیتیات، کبھی پی ٹی آئی، جو بھی نام دیتے ہیں وہ بھی نہیں بنا سکتے. جو اگر ہم مل گئے تو اس ملک کو اور اس نظام کو آگے لے کے جانے کے لیے ملے، اس سسٹم کو آگے لے کے جانے کے لیے ملے کہ جمہوریت بھی مضبوط ہو اور یہ نظام امیر مقام صاحب وہ آگے لے جانے سے آپ کی مراد جوڈیشل پیکیج ہے؟ کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ آئینی ترمیم ہے آپ کی آگے لے جانے سے مراد؟ اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم کنٹینیو بھی رکھیں گے. میں نے کہا آگے لے جانے سے مراد آپ کی کوئی آئینی ترمیم جوڈیشل پیکیج ہے، ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کے اندر بڑھوتی کرنا؟ اور وہ تو ہمیں کوئی یہ نہیں ہے وہ علم، وہ تو اگر لا منسٹری اور وہی لوگ دیتے ہیں، مجھے وہ بتا چکے ہیں کیا چیز لا رہے نہیں، مگر آج تک جو کچھ آئے ہم نے مل کر لائے، پاس بھی مل کر کیے اور لائے بھی مشاورت سے لائے. کوئی اگر ایک چیز پر اعتراض ہو دوسرا اس کو نہ لائے اور نہ لا سکتے، آپس میں مشورہ کر کے پارلیمنٹ میں لاتے ہیں، کیبنٹ میں لاتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک چیز امیر مقام صاحب، میں جو پہلے بات کر رہا تھا، شہباز شریف صاحب نے جو سیم پیج کی بات کی، یہ جب پچھلے دور میں بات ہوتی تھی تو اس کو ایک ٹرم دی گئی تھی ہائبرڈ ریجیم، اور وہ اس طرح استعمال ہوتی تھی جیسے یہ کوئی گالی ہے، یہ کوئی غیر آئینی فیل ہو رہا ہے یہاں پہ. اب یہ ہائبرڈ پلس ریجیم ہے، تو آپ لوگ تب غلط تھے یا اب غلط ہیں؟ اس وقت کیوں اس کو غلط سمجھتے تھے؟ پھر آپ نے اسی سوال پر آپ پھر گئے جہاں سے آپ سے شروع کیا. میں نے تو آپ کو اتنا ایکسپلین کیا کہ اگر شہباز شریف صاحب نے یہ بات اس کنٹیکسٹ میں کی ہے، اس نے اس انداز سے بات کی ہے کہ ان کی جو گورنمنٹس رہے اس میں ان کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کیا گیا. تو اگر شہباز شریف صاحب نے بات کی، اس نے اپنی بات کی کہ ہماری جن کے ساتھ واسطہ رہا ہے، تو پہلی دفعہ اس طرح واسطہ پڑا ہے کہ وہ ملکی استحکام اور مضبوطی کے لیے، معیشت کی مضبوطی کے لیے، دوسرے ایشوز کے لیے بھی ہم سارے مل کر کام کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ مطلب دینا چاہیے، اس سے آگے میرے خیال میں مزید وضاحت ان کے اس کی ضرورت نہیں ہوگی. وہی آپ نے بات کی کہ اس بات کی ضرورت کیا تھی. آپ کا بہت ویلڈ کوشچن ہے یہ کوشچن آپ کے علاوہ کئی دوسرے لوگوں نے بھی مجھ سے آج کی ہے، دوسرے لوگوں سے بھی کر رہا ہے کہ پھر اس کے بعد تو میں نے کہا اس کی مقصد یہ رہا کہ جب گورنمنٹس رہی تو آپ کی آواز نہیں آ رہی سر، ریپیٹ کی. میرا خیال ہے وہ اصل میں نا بٹ صاحب امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ ہونا تھے، وہ ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں، ادھر سگنلز انٹرنیٹ کے نہیں آ رہے تھے اور آڈیو بھی کٹ رہی تھی. میرا خیال ہے شاید اسی وجہ سے جو آواز ہے نا ان کی وہ. میں باجوہ صاحب سیدھی بات یہی امیر مقام صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھی ہو گئی، ایک پیج پر ہے، سارے معاملہ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، تو پھر یہ دونوں، پھر یہ پاکستانی عوام کہاں کھڑی ہے بھائی باجوہ؟ بات یہ ہے سیدھی سی
کہ ایک پیج پر دونوں آگے اور وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی کرنی ہے. دونوں نے تینوں آگے ایک پیج, تینوں آگے پارلیمنٹ کی بالادستی کرنی ہے. دوسرا کہتا ہے عدلیہ کی بالادستی کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ کھڑی. وہ بھائی ہمارے بل نہیں رول رہے, عوام مر رہی ہے, عوام سڑکوں پر آ رہی ہے. یاد رکھیے گا باجوہ صاحب آج کے میرے الفاظ, عوام کو سڑکوں پر لانا بہت آسان ہے, لیکن جب ایک مجمع سڑک پر آ جاتا ہے تو وہ کنٹرول سے پھر باہر ہو جاتا ہے. پھر سابق وزیر اعظم عمران خان, نواز شریف, کوئی بھی ہو, پھر وہ اس مجمع کو کنٹرول نہیں کر پاتا, وہ بے ہنگم ٹریفک ہو جاتی ہے سر.